بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نماز کے اندر بعض چیزیں فرض ہوتی ہیں، اگر فرض کو چھوڑ دیں تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اور بعض چیزیں نماز کے واجبات میں سے ہیں، اور نماز کا واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس سے بھی نماز نہیں ہوتی اور بندہ گناہ گار ہوتا ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور اگر واجب بھول کی وجہ سے چھوٹ جائے تو پھر اس سے سجدہ سہو لازم آتا ہے اور بندہ گناہ گار بھی نہیں ہوتا اور نماز بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ اور بعض چیزیں نماز کی سنت مؤکدہ میں سے ہیں، وہ چیزیں جو سنت مؤکدہ میں سے ہیں ان کو ترک کرتا ہے تو اس سے بھی بندہ گناہ گار ہوتا ہے، اور بعض چیزیں نماز کے مستحبات میں سے ہیں جن کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں، اس درس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ نماز کی شرائط کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ تو مختلف فقہ کی کتابوں میں بعض احباب نے 5 شرطیں لکھا، بعض نے 6 شرطیں لکھا۔ تو وہ کون کون سی شرائط ہیں نماز کی جن کا نماز کو شروع کرنے سے پہلے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ پہلی چیز ہے طہارت۔ طہارت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مثال کے طور پر آپ کے جسم کی طہارت، اور آپ کے لباس کی طہارت، اور جس جگہ پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کی طہارت۔ تو یہ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت۔ دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی جسم کا چھپانا۔ تیسری چیز ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا۔ اور اس کے بعد ہے نیت، نماز کی نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یوں نماز کی نیت کریں کہ 2 رکعت نماز فرض، وقت نماز فجر، بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے سے امام کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ نیت کی سے مراد یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو جب آپ گھر سے نکلے ہیں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے، آپ جماعت میں شامل ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ کی یہ نیت ہو کہ میں فجر کی نماز 2 رکعت فرض ادا کر رہا ہوں۔ زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ، یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ بعض احباب اس کو فرائض میں شمار کرتے ہیں اور بعض احباب اس کو نماز کی شرائط میں شامل کرتے ہیں۔ نماز کی پہلی تکبیر ہم کہتے ہیں اور نماز کو سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز کی شرائط میں سے ہیں، یعنی ان چیزوں کا پورا کرنا نماز کے شروع کرنے سے پہلے بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک چیز بھی مفقود ہوتی ہے، کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی جاتی، تو نماز آپ شروع نہیں کر سکتے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور آئندہ جو دوسری ویڈیو ہوگی، دوسرا درس ہوگا، اس میں ہم آپ کو نماز کے فرائض کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، اور اس کے بعد پھر واجبات، اسی ترتیب کے ساتھ پھر ہم سجدہ سہو کے مسائل کو بیان کریں گے جو ہمارے معاشرے کے لوگوں کے لیے بہت ضروری مسائل ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔